پہلے یہ دیکھیے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے جو قطر پہ حملے کے بعد اس نے کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے حملے کی مزاحمت کرتا ہے۔ یہ وہ جہاز ہے جو قطر نے ٹرمپ کو گفٹ کیا تھا جب وہ وہاں پر وزٹ کے لیے آیا تھا، تاکہ وہ ٹرمپ کو خوش کرے اور ان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو۔ قطر پر حملے سے عرب دنیا کو کیا سیکھنا چاہیے؟ یہی سیکھنا چاہیے کہ یہ صرف قطر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے عرب خطے کا مسئلہ ہے۔ پورے عرب خطے کو آئینہ دکھانا ہے۔ ان کا معاملہ اس وقت کیا تھا؟ بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور جوان سب فلسطین میں مارے جا رہے تھے۔ تب یہ لوگ تماشائی بن کر صرف دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عرب ملکوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جو قوم تعلیم، ٹیکنالوجی اور ڈیفنس میں پیچھے رہ جائے وہ ہمیشہ دوسروں کی محتاج رہتی ہے۔ عرب ملکوں کو دیکھنا ہوگا کہ کون اس کا حقیقی ساتھی ہے اور کون مفاد کے لیے ان کے قریب ہے، اور انہیں اپنی لگژری کو کم کر کے تعلیم اور معیشت اور ڈیفنس پر دھیان دینا ہوگا۔ اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم گوئی میں ایک جسم کی مانند پاؤں گے۔ یعنی جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جسم میں پریشانی ہوتی ہے اور سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسم کی مثال سے ہم نے کیا سیکھ لی ہے؟ کیونکہ ہم تمام مسلمان ایک قوم ہیں، تو غزہ اور فلسطین جیسے ملک پر اتنے ظلم ہوئے تو اس کی تکلیف سارے امت مسلمان کو ہونی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث تمام عرب اور مسلم ملکوں کے لیے راستہ دکھاتی ہے۔ اتحاد اور استقلال سے کام لو، اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر آخری وقتوں میں تم پر مسلط ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیثیں اصل میں یہ سبق دے رہی ہیں، اتحاد، ایمان اور قوم کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کی ہر حال میں حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب افراد ایک ہو جائے تو قوم مضبوط ہو جاتی ہے اور ہر فرد قوم میں ستارے کی اہمیت رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، ان کو حق اور ہدایت پر ایک کر دے، ان کو ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرما، ان کو ہر جگہ پر اپنی حفاظت عطا فرما اور مسلمانوں کو عزت اور وقار عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو ایک امت بنا دے۔ اللہم منزل الکتاب السریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم والزلزلہم۔ اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے اور اے جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے۔ اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے وقت پڑھی تھی، جب انہیں قریش، یہودیوں اور غطفان کے قبائل نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہمیں بھی اس دعا کو اپنے دعاؤں میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔